السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر فرسٹ نثر، ناول اور مضمون کے نصاب میں شامل سبق شیخ پیرو، جس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں، کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم رشید احمد صدیقی کا تعارف اور ان کی حالات زندگی کا جائزہ لیں گے۔ نام رشید احمد صدیقی، ان کی پیدائش 1892 جونپور یوپی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام عبدالقدیر تھا۔ رشید احمد صدیقی کی ابتدائی تعلیم جونپور میں ہی ہوئی اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں چلے گئے۔ رشید احمد صدیقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے پہلے صدر بھی مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ساری اعلیٰ تعلیم وہیں پر حاصل کی اور بعد میں اسی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے پہلے صدر بھی بنے۔ 1963 میں حکومت ہند نے ان کی ادبی خدمات کے لیے انہیں پدم شری ایوارڈ سے نوازا۔ رشید احمد صدیقی اردو ادب میں طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، چاہے انہوں نے خاکے، انشائیے اور فکری مضمون بھی لکھے ہیں، لیکن طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے ان کی زیادہ پہچان ہے۔ ان کی وفات 1977 میں علی گڑھ میں ہی ہوئی۔ رشید احمد صدیقی کی اہم تصانیف کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے رشید احمد صدیقی کی ایک تصنیف ہے گنز ہائے گراما۔ یہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ خندہ بھی ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی خود نو سوانح عمری ہے۔ ہم نفسان رفتہ، ذاکر صاحب اور طنزیہ و مضحکات ان کی دوسری اہم تصانیف ہے، جن کی وجہ سے رشید احمد صدیقی اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے حالات کے بارے میں جائزہ لیتے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں علی گڑھ کو خاص توجہ دی۔ علی گڑھ ان کی تحریروں میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے خاکے، انشائیے، علمی مضمون بھی لکھے ہیں، لیکن ان کی شہرت کا مزار طنز و ظرافت ہی ہے۔ ان کے قلم سے جو تحریریں نکل پڑتی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ترین ہوتی ہے۔ علمی مضامین میں اس کی گنجائش کم ہے، مگر ان کے شگفتہ مزاجی بھی اپنا کرشمہ دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ یعنی وہ طنز و ظرافت تو لکھتے ہیں، لیکن اس میں شگفتگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ رشید احمد صدیقی کا مطالعہ وسیع ہے۔ یہ علمیت، ان کا ظریفانہ مضامین بھی اسی میں نمایاں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام تحریروں میں تفکر کی کار فرمائی ہے۔ ہنسانے کے پہلو بپہلو قاری کو غور و فکر پر بھی مجبور کر دیتے ہیں اور یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے، لیکن اس خوبصورتی نے ان کی ظرافت کو ایک معنی میں نقصان بھی پہنچایا ہے۔ یعنی ہنسنے ہنسانے کے ساتھ ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں جو قاری کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان کی اکثر تحریریں بوجھل ہو جاتی ہے۔ عام قاری اکثر ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور جو خواص کے مصنف ہو کر یہ رہ جاتے ہیں۔ ظرافت کا کام لطف اندوزی ہے۔ تحریر ہلکی پھلکی ہو تو لطف دوگنا ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کی باتوں میں کبھی کبھی ہمیں وہ گہرائی نظر آتی ہے جس سے قاری پڑھتے وقت وہ بوجھل محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تحریری خصوصیات میں لفظی بازی گری اور فلسفیانہ عمل بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ بے شک اس طرح ایک خاص طنزیہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ظرافت کی اس قسم کو جنم دیتی ہے جسے وہ وٹ یا بجلا سنجی کہتے ہیں اور جن سے صرف مخصوص ذہن والے ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یعنی رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں لفظی بازیگری اور فلسفیانہ عمل کی وجہ سے ایک خاص وصف پیدا ہو جاتا ہے جسے وہ وٹ یا بجلا سنجی کہتے ہیں، جسے کچھ خاص لوگ، کچھ خاص قاری ہی محسوس کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنا لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رشید صاحب کی طنزیہ و ظرافت کی تحریریں اور ان کے استعارہ و علامتوں اور مبہم اشاروں کے سبب عام قارئین تک اس کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی تحریری خصوصیات ہے۔ علی گڑھ کے وہ بہت دلدادہ تھے اور ان کی تصانیف میں علی گڑھ جا بجا نظر آتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو علی گڑھ سے واقف ہیں وہ ان کی تحریروں کے دیوانے ہیں، مگر جنہوں نے علی گڑھ نہیں دیکھا وہ پوری طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یعنی رشید احمد صدیقی کی زندگی کا بہت سارا وقفہ علی گڑھ میں ہی گزرا اور علی گڑھ ان کی تحریروں میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔
اس کے باوجود رشید احمد صدیقی کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جب ہم کچھ مضمون اٹھا کے دیکھتے ہیں جن میں دیہاتی، ڈاکٹر، ارہر کا کھیت، وکیل، چارپائی، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ ان کے مشاہدات کی گہری کار فرمائی نظر آتی ہے۔ زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل ہے، لفظ ان کے ہاتھ میں آ کر موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور وہ جس شکل میں انہیں ڈھالنا چاہتے ہیں آسانی سے ڈھال دیتے ہیں۔ تو یہ رشید احمد صدیقی کی ہم نے ان کا تعارف، ان کی حالت زندگی اور ان کی تحریری خصوصیات کے بارے میں جانا، ان کی نثری خصوصیات کے بارے میں جانا، جس میں ہم نے پایا کہ رشید احمد صدیقی نے اپنی نثر نگاری میں خاکے، انشائیے، فکری مضمون، علمی مضمون اور طنزیہ و مزاحیہ تحریروں کے ساتھ ظرافت آمیز تحریریں بھی انہوں نے لکھی ہے۔ یہ جو ان کی خاص طور سے ان کا نمایاں وصف ہے۔ اب ہم سبق شیخ پیرو کو دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ شیخ پیرو رشید احمد صدیقی کا ایک ایسا خاکہ ہے جس میں انہوں نے ایک غریب شخص کی شخصیت کو بہت پر اثر انداز میں پیش کیا ہے۔ اس شیخ پیرو نام کا ایک شخص غدر سے پہلے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں مزدوری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ غدر کے حالات جب ختم ہوتے ہیں اور وہ واپس اپنے گاؤں آتا ہے تو لٹا پٹا بالکل ایک فقیر کی شکل میں وہ گاؤں آتا ہے تو لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اور وہ اسی وقت ایک میرو نام کے ڈاکو کا پورے علاقے میں ایک بڑا تہلکہ ہوتا ہے، تو پولیس شیخ پیرو کو میرو سمجھ کر گرفتار کر لیتی ہے۔ بہت ہی عاجز و فاقت کے بعد بھی اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اس کی سزا پوری ہونے کے بعد جب شیخ پیرو گاؤں واپس آتا ہے تو گاؤں والے اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو گاؤں غدر کے حالات میں اس کے سارے اپنے ملنے جلنے والے اجداد، گھر والے سب ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ گاؤں کے باہر ایک جھوپڑی میں اپنا بسیرا کرتا ہے اور ساتھ میں ایک خارج زدہ کتے کو بھی پال لیتا ہے۔ شیخ پیرو اور اس کا کتا دونوں ساتھ ہی باہر گاؤں کے جھوپڑی میں رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب گاؤں میں ہیجے کی وبا پھیل جاتی ہے جس سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ اسی حالت کا فائدہ اٹھا کر کچھ چور ڈاکو گاؤں میں چوری کرنے کے ارادے سے آتے ہیں اور لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک بار وہ چور جب گاؤں میں آتے ہیں تو شیخ پیرو اور ان کا کتا دونوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اور آخر میں شیخ پیرو اور اس کے کتے کے مل کر چوروں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ چور کے حملے سے شیخ پیرو کا کتا مر جاتا ہے اور پیرو بھی گھائل ہو جاتا ہے۔ آخر میں چور جو ہے گاؤں چھوڑ کر بھگ جاتے ہیں، لیکن شیخ پیرو اور اس کا کتا دونوں اپنی زندگی کھو دیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو گاؤں والوں کو پتہ لگتا ہے کہ شیخ پیرو جو ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گیا، یعنی چوروں کے حملے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو اس طرح لوگ اس کو جنازے کو کندھا دے کر اس کو دفن کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑی شخصیت مر جاتی ہے تو گاؤں سے وبا بھی چلی جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے شیخ پیرو کے جانے کے بعد گاؤں سے ہیجے کی وبا ختم ہونے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس سبق شیخ پیرو کا خلاصہ تھا جو میں نے ابھی بیان کیا۔ ہم کچھ اقتباس سبق کے دیکھتے ہیں۔ سبق سے شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہماری بستی میں، یعنی مصنف لکھ رہے ہیں، ہماری بستی میں دو اشخاص بہت مشہور ہے، ایک شیخ پیرو اور دوسری چہیتیہ خاتون۔ چہیتیہ ہر شخص ڈرتا تھا اور پیرو کو ہر شخص چھیڑتا تھا۔ چہیتیہ جدھر سے نکل جاتی ادھر کے کتے بھی بھاگ جاتے، اور پیرو جہاں جاتے لوگ اس سے کہتے شہر کے لڑکوں کی برائی مراد، بندے دیوانہ رہا ہو گیا۔ چہیتیہ سے میں خود بھی ڈرتا تھا اور اب بھی میری ہمت نہیں ہوتی کہ ان کا تذکرہ آسانی سے کر سکوں، گو ان کو رحلت کیے ہوئے مدت ہو چکی ہے، یعنی ان کی وفات ہوئے مدت ہو چکی ہے، مگر وہ شہرت ہی کیا جو مرنے کے بعد تک قائم نہ رہے۔
اور وہ ڈرنا کیسا جو ڈرانے والے کے بعد ہی ختم ہو جائے۔ پیرو غدر میں تھے اور اس کے شروع ہو جانے کے بعد عرصے تک زندگی کے ہنگامے کے تماشے دیکھتے رہے۔ بات یہ ہے کہ غدر شروع ہو جانے کے کچھ عرصے بعد تک غدر کی ہولناک قائم رہی۔ زلزلے کے بعد بھی زلزلے کے جھٹکے آتے رہتے ہیں۔ غدر سے بہت پہلے پیرو وطن سے دور کھانے کمانے چل دیے تھے اور کچھ ایسے لاپتہ رہے کہ وطن میں ان کی رحلت ہو جانے کی خبر مشہور ہو گئی، یعنی ان کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی۔ غدر ختم ہوا تو یہ عازم وطن ہوئے، یعنی اپنے گاؤں واپس آئے۔ ادھر پولیس والوں کو میرو نام کے ایک ڈاکو کے ظلم و ستم سے بڑی پریشانی تھی۔ میرو کی گرفتاری کا انعام مقرر تھا، جس کے حاصل کرنے کی بہت ساری گرفتاری حیات سے آ کر گزر چکی تھی۔ پولیس والے اس فکر میں تھے کہ آبرو بھی قائم رہے اور جان بھی، اور میرو گرفتار ہو جائے۔ پولیس والوں کے لیے یہ پوزیشن بڑی مشکل تھی، کیونکہ ان پر 3 فرائض عائد تھے۔ میرو کو صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور جسے صرف جان کی فکر ہو اس کا مقابلہ ایسا شخص کب کر سکتا ہے جسے جان کے علاوہ اور باتوں کی بھی فکر ہو۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو صرف 2 باتیں کر سکتا ہے: جان پر کھیل جائے اور بے ایمانی پر اتر جائے۔ وہ اس دنیا میں ایسے بے ایمان بھی دیکھے ہیں جو بے ایمانی کی خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں۔ بہت ایسے نالائق بھی ہیں جو بے ایمان ہوتے ہوئے ایماندار ہوتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کی چھوڑیے، رات کے وقت بے ایمانوں کی بحث چھیڑنے سے نیک بیویاں ڈراؤنے خواب دیکھتی ہے، اور بیداری میں نیاز مند شوہر ڈراؤنی بیویاں۔ تو آخری اس اقتباس میں بہت مزاحیہ انداز میں رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے۔ کل ملا کر اس اقتباس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مصنف کے گاؤں میں شیخ پیرو نام کے ایک شخص ہے جو غدر سے پہلے اپنے وطن سے دور کھانے کمانے کے لیے چلے گئے ہیں، لیکن غدر جب ختم ہوتا ہے تو اس کی ہولناکی بھی ختم آسانی سے نہیں ہوتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہے، شیخ پیرو واپس اپنے وطن لوٹتے ہیں تو ان کی حالت ایک بالکل فقیر جیسی، داڑھی بڑھی ہوئی، اپنے کچھ برتن ساز و سامان کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور اسی وقت پولیس کو ایک میرو نام کے ڈاکو کی تلاش ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں رشید احمد صدیقی نے یہ بتانا چاہا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب پولیس شیخ پیرو کو میرو مان کر گرفتار کر لیتی ہے۔ ایک اور اقتباس ہے کہ استغاثہ کی طرف سے بیان کیا گیا کہ میرو پیرو دکھنے اور لکھنے میں ممکن ہے کہ کچھ اختلاف ہو، لیکن پڑھنے میں دونوں یکساں ہے۔ پیرو کو میرو پڑھ سکتے ہیں اور میرو کو پیرو۔ دوسرے یہ ہے کہ پیرو کا حلیہ ایسا تھا کہ جو خود پیرو کو ممکن ہے ہو یا نہ ہو، میرو کا ضرور ہوگا۔ تیسرے یہ جو حال مشرکہ جسم کے مسلط تھا وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شخص کے قبضے سے وقت بے وقت برآمد ہو سکے۔ ملزم نے یقیناً مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں لوٹا ہو، یعنی پولیس نے اپنے روز نامچے کی رپورٹ میں پیرو کو گرفتار کرنے کے بعد یہ باتیں لکھی کہ اس کا حلیہ بھی بالکل میرو جیسا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، اس کے پاس کچھ برتن تھے جو شاید اس نے لوٹے ہوئے ہوں گے، اور پیرو کو پیرو لکھنے میں کوئی خاص، پڑھنے میں کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے۔ اس طرح پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ کچھ وقت بعد مقدمہ چلتا ہے، اور مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے بعد جیل جاتا ہے۔ جیل بتانے کے بعد وہ جب واپس جیل سے چھوٹتا ہے اور اپنے شہر واپس آتا ہے تو گاؤں سے باہر ایک جھوپڑی میں اپنا جو ہے وہ بسیرا کرتا ہے اور ایک کتا پالتا ہے۔ پیرو کے لیے یہ کتا سب کچھ تھا، ان کا خاندان، ان کا دوست، ان کا مکان، ان کی جائیداد۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ خانہ داری کے خستوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے۔ ایک بوجھ تھا جو سرے سے اتر گیا تھا، خانہ داری کا جھگڑا ہی وہاں کیا تھا، لیکن کتے کی موجودگی کو وہ ایسا مہرہ سمجھتے تھے جو گرہستی کے ہر خانے میں ٹھیک بیٹھتا ہو۔ گر ہستی اس ذہن میں تھی، پیرو کو ذہنی گرہستی کی خانہ پوری کتے سے کر کے مطمئن ہو جاتے تھے۔ اس طور پر وہ دنیا کے دھوکے میں رہتے لیکن اپنے سے سچے تھے۔ یعنی جب پیرو کی پوری
اجداد، اس کے ملنے جلنے والے سب گھر پریوار والے غدر میں جب ختم ہو گئے تو ان نے کتے کو ہی اپنا کنبہ مان لیا، اپنا پریوار مان لیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بستی کے باہر ایک جھوپڑی میں رہنے لگے۔ بستی میں ہیجا پھیلا، لوگ مرنے اور بھاگنے کی یعنی بھاگنے لگے۔ چند ہی دنوں میں ساری بستی سنسان ہو گئی۔ چوروں کی بن آئی، لوگ بیماری اور چوری کے بھنور میں تباہ ہونے لگے۔ پیرو اور ان کے کتے نے دن کی بجائے رات کے چکر لگانا شروع کر دیا۔ بیماروں کا علاج ہو، تیمارداروں کو کون کرتا ہے، مردوں کو دفن کرنا جلانا مشکل ہو گیا۔ پیرو اور ان کا کتا ہر جنازے یا ارتھی کے ساتھ دیکھے جاتے، کہیں جنازے کا کندھے پر، کہیں مردہ جلانے کی لکڑیاں لے کر۔ یعنی کہ جب گاؤں میں ہیجے کی وبا پھیلی، لوگ مرنے لگے، تو اسی وقت جب لوگوں کو چاہے مردوں کو دفنانے کی بات ہو یا جلانے کی، پیرو اور اس کا کتا ہر جگہ ساتھ ہوتے۔ چوروں اور پیرو دونوں نے رات بھر بستی کا گشت لگاتے رہتے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، آگے پیچھے کچھ سجھانے نہیں دیتا تھا، رات زیادہ ہو چکی تھی۔ کہیں کہیں سے یعنی گھروں کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ تو اسی برسات کی رات کے وقت کچھ چور جو ہے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، گاؤں کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان کا سامنا پیرو اور اس کے کتے سے ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں۔ چوروں کے حملے سے، کلاڑی کے وار سے پیرو کا کتا گھائل ہو کر اسی وقت دم توڑ دیتا ہے، اور کچھ وار پیرو کے اوپر بھی لگتے ہیں۔ کلاڑی سے گھائل ہو جانے کی وجہ سے پیرو واپس چوروں کی طرف جھپٹتا ہے اور ان کو مستعدی سے ان کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ بعد میں گردن چھڑا کر دونوں چور بستی سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن گھائل ہو جانے کی وجہ سے پیرو بھی جو ہے دم توڑ دیتا ہے۔ اس طرح پیرو کا کتا اور پیرو دونوں اس دنیا سے چل بستے ہیں۔ پیرو کے کرہا نے اور کتے کو اٹھایا۔ پیرو نے کراہتے ہوئے اپنے کتے کو اٹھایا، لیکن تھوڑی دور لڑکھڑاتے چلے گئے، گر پڑے، اور یعنی کہ ان کی ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ اپنی جو ہے زندگی سے وہ نکل گئے، یعنی دونوں کی وفات ہو گئی۔ صبح کے وقت یہ خبر مشہور ہوئی کہ پیرو مارے گئے۔ ان کے جنازے میں بستی کے وہ تمام لوگ تھے جو مرنے سے بچ رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ پیرو کو سپرد خاک کر کے لوگ براہ راست اپنے گھروں کو واپس آئے، کیونکہ عوام کا عقیدہ تھا کہ بستی کے سب سے بڑے آدمی کے مر جانے کے بعد وبا کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کل ملا کر یہ رشید احمد صدیقی نے ایک ایسے شخص کی خاکہ پیش کیا ہے، غریب شخص کا، جو اپنی زندگی، پوری زندگی لوٹا پٹا رہتا ہے، غدر سے پہلے، غدر کے بعد میں، اور آخری وقت بھی اس کی زندگی کا جو ہے اپنے گاؤں بستی والوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شکریہ ناظرین۔